بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین، 8-10 دن جو ہے پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہے، کبھی خاموشی کے ساتھ، کبھی میزائلوں کے حملے، کبھی جہازوں کے حملے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عاصم رضا صاحب. ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ 8-10 دن کا جو تناؤ تھا، پھر جنگ تھی، اس میں ویزا ریشو جو ہے وہ کیا رہی، جو اپوائنٹمنٹس تھی لوگوں کی، کیا ان کو اپوائنٹمنٹ ملی، اور جو ایئر لائنز جو ہیں وہ بند رہیں، اس سے کتنا نقصان ہوا. چونکہ عاصم رضا صاحب جو ہے وہ ٹریولنگ کے کام سے منسلک ہیں، وہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو ایئر لائنز بند رہیں اس سے تقریباً کتنے ارب کا نقصان ہوا ہے. السلام علیکم جناب عاصم رضا صاحب. جی وعلیکم السلام سر. عاصم رضا صاحب، یہ جو ہی ایمرجنسی نافذ ہوئی، ایئر لائن بند کر دی گئی دونوں طرف سے، تقریباً 5 روز تو ایئر لائنز بند رہی ہیں، تو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ بسم اللہ سر. نقصان تو بہت زیادہ ہوا. یہ اوور آل جو ٹینیور ہے، یہ 6 دن ایئر اسپیس بند رہی ہے، ہاں انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی. صحیح. اور 2 دن ٹائم ٹو ٹائم کنڈیشنل رہی ہے، کچھ فلائٹس الاؤ کی، کچھ ٹائم کے دوران ہاں کچھ اس طرح سے ہوا، لیکن اوور آل 6 دن لگاتار ایئر اسپیس بند رہی ہے. ہوں ٹھیک ہے سر. اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے سر. آبویسلی آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے ایئر لائنز شیڈیول ہوئی ہوتی ہیں، فلائٹ شیڈیول ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ڈپارٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو آ رہی ہوتی ہیں. ہزاروں پیسنجرز آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں. ٹورسٹ تو زیادہ ہی ہوتا ہے، ٹورسٹ کے علاوہ بزنس کیٹیگری کے لوگ ہیں، بزنس پرپزز کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. میڈیکل پرپز کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو وہ پورا ایک نظام سٹک ہو کے رہ جاتا ہے. سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں کہ کارگو شپس اکثر ایئر کارگوز بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ آتا جاتا ہے پاکستان سے. تو یہ پورا ایک نظام بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ لیکن سے کچھ ایک لوگوں کا ہیوج انڈیا اور انڈیا کی تو زیادہ تر ڈائریکٹ فلائٹس ہیں، پاکستان کی چونکہ وایا دبئی یا قطر آتی ہیں، تو جن لوگوں نے امریکہ یا یورپ سے یا یو کے سے آنا تھا، تو انہوں نے وایا دبئی اور قطر آنا تھا، تو پھر ان کو وہ جو ٹکٹیں انہوں نے لی ہوئی تھی وہ تو ان کی ضائع ہوگی، چونکہ آگے تو آ ہی نہیں رہی تھی. جی دبئی تک تو آ رہی تھی نا فلائٹس. جی ایسے ہی ہے، بالکل دبئی تک آ رہی تھی. اور یہ آپ دیکھیں ایئر اسپیس جو شٹ ڈاؤن ہوئی تھی، یہ امیڈیٹ بیسس پہ آرڈرز آتے ہیں، اس کے امیڈیٹ بیسس پہ آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں کہ ایئر اسپیس بند ہو گئی ہے. اس سچویشن میں بہت سارے لوگ جو کہ مڈل پوائنٹ تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہم سینکڑوں کے حساب سے پیسنجرز ہیں جو کہ دبئی پھنس گئے تھے، سینکڑوں کے حساب سے پیسنجرز ہیں جو کہ پاکستان پھنس گئے تھے. اب میرا اور قطر میں بھی تھے، قطر میں بھی تھے اسی طرح. قطر، دوحہ، دبئی، میجر 3 سیکٹرز ہیں. ہماری کیونکہ پاکستان سے فلائٹس ان 3 سیکٹر سے سب سے زیادہ وایا سے جاتی ہیں، یورپ جاتی ہیں، یو کے جاتی ہیں اور امریکہ جاتی ہیں. یہ پھنس گئے تھے. میرا ایک رشتہ دار ہے جو کہ آیا ہوا تھا، اور وہ 3 دن سے اس کی فلائٹ کینسل ہو رہی تھی اور ری شیڈیول ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر کینسل ہو گئی. نہیں تو اس پہ یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ ان کو کمپنسیٹ کریں گی یا بس جس کی ٹکٹ تھی بس ضائع ہوگی؟ نہیں سر، کمپنسیٹ کرتی ہیں. دیکھیں سر، کمپنسیٹ ان اے سینس کہ ٹریول کے حساب سے تو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے. مگر صاحب آپ کی ایک بہت ارجنٹ میٹنگ ہے، آپ کا ایک بہت ارجنٹ پرپز ہے جس کے لیے آپ نے پہنچنا ہے، کل صبح 10 بجے کراچی پہنچنا ہے. اب جانے کی اس وجہ سے تو ایئر لائن کل آپ کو دوبارہ لے جائے گی، لیکن جس ٹائم پہ آپ کی جو ڈیل ہونی تھی وہ تو گیا ہاتھ سے. وہ ٹائم تو گیا، وہ موقع تو گیا، وہ جو آپ کی ڈیل تھی، آپ کا پرپز تھا، موٹیو تھا، وہ چلا گیا. تو اس میں میرا جیسے ایک رشتہ دار تھا، اس نے بہت ہی ارجنٹلی پہنچنا تھا. اس کا باس آیا ہوا تھا، مانچسٹر بیٹھا ہوا تھا، اور 3 دن سے اس کا ویٹ کر رہا تھا. وہ باس اس کا ہیوسٹن ہوتا ہے، امریکہ سے مانچسٹر آیا، اور اس نے واپس جانا تھا اور اس کو فلائٹ نہیں ملی تھی، پاکستان میں اسٹک ہو گیا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. تو فرق یہ پڑتا ہے سر، فرق ظاہر ہے پوری اکانومی پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک برڈن بھی پڑتا ہے، ٹریڈ بھی رک گئی، آمد و رفت بھی رک گئی، یہ ساری جو بزنس جو ایکسچینج پروگرامز اور سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ رک گیا، ظاہر پھنس گیا. تو اچھا، اس میں یہ جو یہاں پہ لوگوں نے سفارت خانوں سے اپوائنٹمنٹس لی ہوئی تھی، وہ اس پہ کیا اثر پڑا؟ وہ اپوائنٹمنٹ تو چونکہ یہاں پہ لوگوں نے جا کے کون سا ایئر لائن کے ذریعے جانا تھا، کاروں کے ذریعے جانا تھا، آگے شٹل سروس کے ذریعے جانا تھا، اس کا کیا بنتا؟ اچھا سوری مانگ صاحب، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے سر، کسی بھی طرح کی ایمرجنسی کے حالات میں، اس طرح کے خطرناک حالات میں، سب سے پہلے ڈپلومیٹس کو ادارے اور اسٹیٹ سیکیور کرتی ہے.
इस सिचुएशन में एक इमरजेंसी अलर्ट दे दिया जाता है और इमीडिएट बेसिस पर कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज जो अपने ऑपरेशंस रोक के फ़िलहाल के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाती हैं, ठीक है। अब देखिए ना, हालात तो बड़े ख़तरनाक थे, एक दूसरा मुल्क बॉम्बिंग कर रहा है आप पे, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अब ये सिर्फ हमारी तरफ नहीं, उनकी साइड भी हुआ है, वहाँ पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, यहाँ पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, टिल फर्दर नोटिस सब कुछ सस्पेंड हो जाता एम्बेसियों ने भी काम करना है। जी छोड़ जी, सही है। तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान देखें नफसियाती तौर पे भी फातेह है, सियासी तौर पे भी फातेह है, हरबी तौर पे भी फातेह है, यानी हर लिहाज से पाकिस्तान ने फतह समेटी है ठीक है। और फतह के झंडे गाड़े हैं। तो इससे जो पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि हत्ता कि यूएई भी हमें वीज़े नहीं दे रहा था, जी सर। हमारे अपने मुल्क वीज़े नहीं दे रहे थे, कि क्या कोई वीज़ों में पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी कि अब पाकिस्तान को लोग धड़ाधड़ वीज़े देंगे, यार बड़े काबिल लोग हैं यार, इन्होंने तो राफेल त्यारे मार गिराए हैं। तो आप क्या समझते हैं? अच्छा सर, मैं किसी डिफरेंट तरीके से इसको देख रहा हूँ। फ़तह तो इन अ सेंस के देखें, एक मुल्क ने हम पे हमला किया, हम इसे फ़तह तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे फतह? हम इसको, उन्होंने हम पे पहले हमला किया, हमने दफा किया, उन्होंने हमारे सिविलियन मारे, हमने फिर जाके उनके त्यारे गिराए, फिर हमने जवाब दिया, फिर उनको ठोक के रख दिया उनके अपने मुल्क में। और फतह क्या होती है? फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता यार बस करो, बस करो, तो यही फतह होती है। सर बिल्कुल आप फ़तह कह सकते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले खुद डिफ़ाइन अच्छा किया, हमने अच्छा डिफेंड किया, ठीक है सर। और डिफेंड करने के साथ साथ जब भी हमने अपनी जो पॉलिसी बनाई, हमने एक ज़र्ब लगाई जाके, अच्छी ज़र्ब लगाई। लेकिन फ़तह का मतलब ये है कि जब तक ये पूरी जंग ओवरऑल नहीं जीती चली जाती, ये तो रोज़ के मामलात है, आपको पता है हर साल ये बॉर्डर पे लगे रहते हैं, 2-4 साल बाद ये थोड़ी तेज़ हो जाती है। 19 में भी हुआ था एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरह का, ठीक है जी, अभी फिर हो गया है, शायद दोबारा फिर हो जाए। लेकिन सर इसमें बेसिकली पाकिस्तान का नुकसान भी है। देखिए माशी तौर पे नहीं यार, देखो मेरी बात सुने, जंगें फ़ायदा तो नहीं देती, लेकिन बका के लिए, कौमों की बका के लिए, सरहदों की बका के लिए जंगें लड़ना पड़ती हैं। सर मैं अब ये पाकिस्तान ने शौक से जंग लड़ी है? नहीं सर, मुसल्लत की है पाकिस्तान पे जंग, मुसल्लत की है। सर मैं आपको ये बताऊं, अब ये तो सही पॉइंट है, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। ये हुई है, हमने अच्छा डिफेंस किया, डिफेंड अच्छा किया, हमने ज़र्ब भी अच्छी लगाई, लेकिन हकीकी मानों में फ़तह में हम उस दिन मानेंगे जिस दिन इसको हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, इस दुश्मन को। फिर फतह वो फतह तो हमारे उस दिन देखें, मैं कहता हूँ कि वो फतह जो है वो जिस दिन दज्जाल को हम मारेंगे ना, उस दिन फतह होगी। वो तो फिर बहुत ही बड़ी फतह है, बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है, ये तो जंग जारी रहेगी, नेकी और बदी की जंग जारी रहेगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या अब कोई पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली आएगी? सर फिलहाल तक नहीं आएगी सर, जब तक देखें तुर्की ने पाकिस्तान, हत्ता कि तुर्की भी अब पाकिस्तान को पहले की तरह खुले दिल से वीज़े नहीं देता, लेकिन उसने मज़ाइल बड़े खुले दिल से दिए हैं और उन मज़ाइलों ने ठोक के रख दिया इंडिया को। सर ये सारा आप सही कह रहे हैं, ये सारा गिव एंड टेक है, ठीक है सर। मगर साहब आपने बहुत जगहों पे हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत जगहों पे सपोर्ट की होगी, तो जिस जगह पर आप साथ चले हैं वो एक दूसरे पर कर्ज भी है। देखिए तुर्की के मामलात में नहीं यार, मैं कर्ज नहीं इसको कहता, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो आज भी वो जो तुर्की वाले ना, वो कहते हैं यार जो खिलाफत थी सल्तनत उस्मानिया, उसके खिलाफ जब कैंपेन चली थी तो पूरा बरसगीर के मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ सर हुए थे। वो उस मोहब्बत को नहीं बोलते। मेरा एक सवाल है सर, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए इतनी सख्त वीज़ा पॉलिसी कर दी आपने, आ रहे थे तो मुसलमान भाईजान, मुसलमान यहाँ से वीज़ा लगवा के जो लक्षण वहाँ कर रहे थे, फर्क आ गया ना। मैं वही एक्सप्लेन आपको करना चाह रहा हूँ कि वीज़ा के जो मामलात हैं, डिप्लोमेटिक मामलात, वो अमारत किसी और बुनियाद पे खड़ी की जाती है, उसका ढांचा अलग है, उसको अलग ही मैयर किया जाएगा, अलग ही देखा जाएगा, अलग ही बनाया जाएगा। डिफेंस के मामलात चूँकि पाकिस्तान डिलीवर करता रहा है, पाकिस्तान का पहले नारा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तुर्की और दूसरे मुसलमान ममालिक के लिए पाकिस्तान की बहुत सारी डिलीवरेंस है, पहले है, अब तो रिटर्न में मिल रहा है ना सपोर्ट। पाकिस्तान कर चुका है सर, हर जगह खड़ा होता है। तो जो वीज़ा की आपने स्पेसिफिकली मुझसे वीज़ा का सर क्वेश्चन किया, वीज़ा वाले मामलात में उसके मेजरिंग टूल्स अलग हैं, वो डिप्लोमेटिक मामलात हैं,
ان پہ کچھ ریزرویشنز ہیں ممالک کو, کچھ مسائل تھے ہمارے جینون تھے. اچھا ان کی وجہ پچھلے پہ دنوں ان پہ- امریکہ جو ہے وہ کافی کنسرننگ تھا ایون کہ اسٹڈی ویزاز کے حوالے سے, اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ سر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پروگرام میں بھی یہ کوشچن تھا, کیونکہ ایک ریومر تھا, بہت سارے ریومرز تھے مارکیٹ میں, وہ آج بھی ہیں. وہ کیونکہ ہر اسٹیٹمنٹ کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ڈفرینٹ طریقے سے کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آج بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. بہت ہی ریلیکسڈ پالیسی تھی, ریلیکس پالیسی ہے. میرا ایک ریلیٹیو ہے جس کی اپوائنمنٹ ابھی ہم نے شیڈیول کی ہے, کچھ 7 دن بعد کی اپوائنمنٹ کل ہمیں ملی ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اپوائنمنٹس مل رہی ہیں. کچھ اور بچے ہیں اس منتھ کے اینڈ تک کی ان کی ہوپفلی میں اپوائنمنٹس ابھی ملنے والی ہیں, ان کو اپیل کرائیں گے. گروپس آ رہے ہیں, گروپس چل رہے ہیں. آپ یو ایس ایمبیسی تو دیکھیں سر, ہمارے بچوں کی لائنیں کب لگی تک ہو ہوئی جائے ہیں. گی؟ انشاءاللہ سر مئی کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ویزا کا, اور ہم جو یعنی ہے ویزے لگ جائیں گے؟ نہیں, ویزا کی اپوائنمنٹس مل جائیں گی. جمع انیشیل پروسیس ہو جائے گا, انٹرویو رہ جائے گا, انٹرویو کی ڈیٹس بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. اس پہ پھر اپیئر کرانا کا ایک پروسیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. لیکن سر میں آپ کا صرف دھیان اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم ان ایمبیسیز کے باہر رش دیکھیں, ان ویزا اپلیکیشن سینٹرز پہ اپوائنمنٹس کا رش دیکھیں, کیا ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اتنی اسٹرکٹ پالیسی ہوگی ہے کہ وہ لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے؟ سر وہی ریلیکس پالیسی ہے, وہی سب کچھ ہے. گورنمنٹس کوشش کرتی ہیں, وہ جس ایک بلیک سیکٹر کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. یہ جو وائٹ لوگ ہیں اسٹڈی پہ, ورک پرمٹس پہ, جو کہ اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں, دے آر آلویز ویلکم ٹو ایوری کنٹری. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ ہو. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے جنگ کے بعد. میرے بھائی کا کہنا ہے کہ اب سفارت خانے کھلیں گے, اپوائنٹس میں ملنا شروع ہو جائیں گی. جو اسٹڈی ویزے ہیں ان کے لیے پہلے بھی ریلیکسیشن ہے, اب بھی ریلیکسیشن رہے گی. لیکن جو باقی ویزے ہیں ان کے لیے ہر سفارت خانہ, ہر ملک جو ہے وہ اپنے نئے سرے سے غور و خوض کرے گا کہ پاکستانیوں کے فاتح پاکستانیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا ہے. شمشاد مانگٹ اور عاصم رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.